پاکستان سے باہر رہنے والوں کا ایک اولین مسئلہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، تربیت دینا، احادیث کے بارے میں معلومات دینا، جس کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی اچھے سے اچھا جو ہے وہ مولانا صاحب دیکھیں یا ایسی خاتون دیکھیں جو کہ بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ یہ جس فیملی کے بارے میں آج آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، ان کے ساتھ بہت برا ہوا، ان کے بچے کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ بری چیز ہوئی۔ یہ سارا کچھ کیا ہوا، اور آپ لوگ اگر والدین اور آپ اپنے بچوں کے حوالے سے قرآن کے لیے یا ان کی تعلیم کے لیے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی میں آج آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان کروں گی۔ اور اگر آپ آن لائن کسی کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو کسی اچھے ٹیچر کی ضرورت ہے تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کی اس میں بھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، جہاں پر بہت ساری چیزوں کے جو ہے منفی رخ آپ کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے گندے چہرے آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک بدنما اور بدصورت چہرہ ہمارے یہاں ایک لمبی داڑھی رکھ کے قرآن پڑھانے والے اساتذہ کی بھی ہے، جو کہ مولانا صاحب کہلاتے، جن کی بہت زیادہ عزت کی جاتی، مگر وہی ان میں سے کچھ ایسے افراد، کچھ کہہ رہی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر درندہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فیملی جن کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، یہ کافی سالوں سے یو کے اندر رہتے تھے، پھر انہوں نے اپنی بیٹا بیٹی کی شادی جو ہے وہ پاکستان میں کی، وہیں سے بہو اور داماد لے کر یہ لوگ یو کے اندر شفٹ ہوئے، اور بڑے اچھی ان کی اچھی فیملی، ایک ساتھ جوائنٹ فیملی تھی، بڑی اچھی چل رہی تھی، داماد اور بیٹی بھی ساتھ رہتے تھے اور بہو اور وہ بھی ساتھ رہتے تھے۔ اب جب ان کے بچے ہوئے، آگے پیچھے دونوں کے ایک ساتھ ہی بچے ہوئے، اور ان کو قرآن کے لیے کسی بچوں کو مولانا صاحب کی ضرورت پیش آئی۔ اب ان کے جو ابو تھے نا، جو ان کے دادا صاحب تھے، یہ ایک مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر ان کی ملاقات وہاں کے جو مولانا صاحب سے ان سے ہوئی، تو انہوں نے بات کی، بھائی ہمارے بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھانا ہے اگر آپ، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میرے پاس سلسلہ ہے، آپ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیج سکتے ہیں، ہم ان کو پڑھا دیں گے۔ اچھا جی، انہوں نے اپنے گھر میں بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پڑھانے والا جو ہمارے بچوں کے گھر پر آ کے ہمیں بچوں کو پڑھا جائے، کیونکہ دونوں بیٹے تھے ان کے اور عمریں بھی چھوٹی تھی، 7 سال اور 5 سال کے دونوں بچے تھے۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پڑھا دے، تو انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا ابھی تک تو کوئی فی الحال ایسا ہے نہیں کہ جو پڑھانے والا، اگر ہمیں کوئی ایسا بچہ یا کوئی لڑکا ایسا نظر آتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور ذکر کریں گے۔ اچھا جی، ہوا ایسے کہ یہیں پہ جب مسجد میں مولانا صاحب تھے، ان کے پاس کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے، تو اس میں سے ایک پاکستان سے ایک لڑکا آیا تھا جس کا تعلق فیصلہ آباد سے تھا، اور یہاں پر اسٹوڈنٹ کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے مولانا صاحب سے بات کی کہ اگر کوئی قرآن پڑھوانا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ بچوں کو دین کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، تو مجھے پلیز ان کو اپنا میرا کانٹیکٹ نمبر دے دیجیے گا، تو میں ان کے گھر جا کے پڑھا سکتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے ان کو بڑا اچھا لگا، انہوں نے کہا